اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس میں کہتے ہیں کہ خلاصے میں کہ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ انہیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی مریم کی تعظیم و محبت میں جو اتنا غلو کیا ہے کہ انہیں درجۂ الوہیت پر فائز کر دیا۔ اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ بھی جھوٹا ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ترجمہ کہ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ بحوالہ متفق علیہ۔ یعنی اتباع رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ہم محب سے محبوب بن جائیں گے، اور محبوبیت کا مقام بہت زبردست مقام ہے جی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔
ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما دیا، صلاۃ والسلام۔ یعنی انبیاء صلاۃ والسلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں، ایک سیدنا موسیٰ و ہارون صلاۃ والسلام کے والد اور دوسرے بی بی مریم کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ بی بی مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ کی وجہ سے حاصل ہوا، اور بی بی مریم کی والدہ کا نام مفسرین نے حنہ بنت فاقوس لکھا ہے بحوالہ تفسیر قرطبی و ابن کثیر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے سیدنا آدم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائک بنایا، اسماء کا علم انہیں عطا کیا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جس سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا، جس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ دوسرے سیدنا نوح ہیں، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو نوح صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر طویل عطا کی گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء و صالحین کا سلسلہ قائم کیا، اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ علی الاطلاق کائنات میں سب سے افضل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوئے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ یا دوسرے معنی ہیں کہ دین میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار، چونکہ دونوں میں اپلائی ہوتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے وہ تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانتی ہے، تو ان کی طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ محررن تیرے نام آزاد کا مطلب تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف۔ فلما وضعتها قالت ربی انی
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار اسے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وہ اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہیں۔ یعنی اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ ان کی امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور عذر اس طرح کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے اللہ تو اسے جانتا ہی ہے۔ بحوالہ فتح القدیر۔ اور حافظ ابن کثیر نے اس سے اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا چاہیے، اور 7ویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا 7ویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ بہوال والامر فیہ واسع بحوالہ تحفۃ المودود۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، یعنی چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے بی بی مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا ہے۔ ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان حین یولد فیستہل صارخا من مسہ ایاہ الا مریم وابنہا۔ بحوالہ صحیح بخاری اور کتاب تفسیر اور مسلم اور کتاب الفضائل۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا سیدنا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی سیدنا زکریا ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے کہ اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ سیدنا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی مریم کے خالو بھی تھے، اس لیے بھی علاوہ ازیں اپنے عہد کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہترین کفیل بن سکتے تھے جو
بی بی مریم کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔ علاوہ ازیں محراب سے مراد حجرہ ہے جس میں بی بی مریم رہائش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل، یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، یعنی گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کی گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے۔ دوسرے سیدنا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا، اس لیے سیدنا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اسی جگہ سیدنا زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته ملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ کہنے لگے کہ اے میرے رب، ان کے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ وہ بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کہنے لگے کہ پروردگار ان کے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے، صرف اشارے سے سمجھائیں گے، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔